اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو اس میں ایک حکم دیا ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ مسلمان مرد اور عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ ان کے لیے پاکیزگی کا زیادہ شاندار طریقہ ہے۔ مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے اس میں زیادہ پاکیزگی ہے، اس لیے دوسری جگہ کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اور تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ اس لیے کہ وہ بے حیائی ہے۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یعنی جن کاموں کی وجہ سے زنا کی بنیاد پڑتی ہے، وہ اسباب جن کو اختیار کرنے سے آدمی زنا کا مرتکب ہو جاتا ہے، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، اس لیے کہ زنا جب ہوتا ہے تو اس کی نحوست پوری بستی، پورے محلے، پورے گاؤں، پورے علاقے پر پھیلتی ہے۔ اللہ کی جانب سے ان پر وبا، طاعون اور ایسے ایسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں جو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو حضرات تشریف لائے، غالباً حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اور دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے، اپنی اپنی باتیں رکھ رہے تھے۔ معاملہ کیا تھا کہ ایک صاحب کے لڑکے نے دوسرے کی بیوی سے زنا کیا تھا۔ یہ لڑکا شادی شدہ نہیں تھا اور اس کی بیوی شادی شدہ تھی۔ یہ لڑکا اس کا نوکر تھا اور وہ مالک تھا، مالک کی بیوی سے زنا کیا۔ قرآن کریم کے اندر جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے شریعت کا، بغیر شادی شدہ، جس کی شادی نہ ہوئی ہو، جس کا نکاح نہ ہوا ہو، وہ اگر زنا کر لے، اس سے زنا ہو جائے تو ضابطہ شریعت کا یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے، چاہے شادی کے بعد اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے، طلاق ہو جائے، وہ بات الگ ہے، لیکن ایک بار نکاح ہو چکا، شادی ہو چکی، دونوں میاں بیوی مل چکے، اب اگر ان میں سے کوئی زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے لیے رجم ہے۔ رجم کیا ہے؟ اس کو اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ پتھر مارتے مارتے وہ مر جائے۔ اور دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ ماعز مالک بن اسلم کے ساتھ واقع پیش آیا، حالانکہ انہوں نے ایسی توبہ کی تھی کہ اگر ان کی توبہ کو سارے مدینے پر تقسیم کیا جاتا تو سب کی مغفرت ہو جاتی۔ ایک عورت آپ کے پاس آئی تھی، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، اور وہ ثابت ہوا، اس کو سزا دی گئی۔ ایک عورت اور آئی تھی اور وہ پیٹ سے بھی تھی، آپ علیہ السلام نے اس کو مہلت دی، جب وہ فارغ ہو گئی اس کے بعد اس کو رجم کیا گیا۔ یہ دنیاوی سزا ہے، آخرت میں کیا ہوگا اللہ جانتا ہے، لیکن امید اللہ کی ذات سے یہ ہے کہ جب اللہ بندوں پر اتنے رحیم و کریم ہیں، یہاں اگر کسی کی سزا طے ہو کر مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اسے معاف فرما دیں گے۔
اسی لیے دور نبوی میں، دور صحابہ میں اکثر وہ یوں چاہتے تھے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو یہی اس کا معاملہ پاک صاف ہو جائے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ غلطی ان سے جب کوئی ہو جاتی تھی تو آپ کی بارگاہ میں آ کر خود عرض کر دیتے، یا رسول اللہ ہم سے جرم ہوا ہے، اپنا حساب پاک صاف کر لیتے تھے۔ بہرحال یہ دو صاحب آپ علیہ السلام کے پاس آئے، دونوں کا آپس میں جھگڑا تھا کہ لوگ اس کو کوڑے مار رہے ہیں اور جلا وطن کر رہے ہیں 1 سال کے لیے۔ کوئی کہہ رہا تھا جس کو رجم کیا جائے گا، تو پہلے ایک نے اپنی بات رکھی، دوسرا کچھ سمجھدار تھا جس کا وہ بیٹا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارا فیصلہ، بلکہ یہ بات دونوں نے ہی کہی کہ قرآن کے مطابق کیجئے، قرآن کے موافق کیجئے، قرآن جو اس بارے میں کہتا ہے اس کے مطابق آپ ہمارا فیصلہ کیجئے، اور آپ میری تھوڑی سی بات سن لیجئے کہ بتائیے کہ میرا بیٹا ان کے یہاں مزدوری کرتا تھا، ان کے یہاں کچھ کام کاج کرتا تھا، جو بھی کام ہوتا ہوگا، اور میرے بیٹے نے ان کی بیوی کے ساتھ زنا کیا ہے۔ لوگوں نے کہا اس کو رجم کیا جائے گا۔ میں نے 100 بکریاں اور کچھ فدیے میں دے دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں تمہارا فیصلہ قرآن کے مطابق ہی ہوگا، قرآن کے موافق ہی ہوگا، نہ اس کو جلا وطن کیا جائے گا، بکریاں تمہاری واپس ملیں گی، 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ 100 کوڑے جو سزا ہے قرآن کریم کے اندر، وہ اس کو سزا ملے گی۔ اس کی بیوی شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ یہ قرآن کریم کا ضابطہ ہے۔ شادی نہیں ہوئی اگر کسی لڑکے کی اور اس نے زنا کر لیا، زنا ہو گیا، تو اس کو 100 کوڑے لگیں گے شریعت کے اندر۔ شادی شدہ ہے، نکاح دونوں کا ہو چکا، مرد ہو یا عورت، اس سے اگر زنا ہو گیا تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ اور رجم کیا ہے؟ رجم یہی ہے کہ اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ پتھر مارتے مارتے وہ مر جائے۔ اور یہ سزا دونوں کی ایسا نہیں ہو سکتا کسی کمرے میں بند کر کے دی جائے، خواہ کوڑے کی سزا ہو یا رجم کی سزا ہو، دونوں کی سزا بالکل باہر چوراہے پہ سب کے سامنے دی جائے گی۔ مقصد یہ ہے تاکہ یہ جرم شدید رک جائے۔ جب آدمی دیکھیں گے کہ زنا کرنے پر اللہ کی جانب سے دنیا میں اتنی سزا ملتی ہے اور آخرت میں کیا ہوگا، تو صرف اس ڈر کے مارے وہ اس جرم سے رک جائیں۔ مقصد یہ ہے۔ اس لیے جب قرآن میں کہا اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے، تو اس کو قتل کیا جائے گا، اس کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ قتل رک جائے۔ چور چوری کر لے اور اتنی بڑی چوری جس پر سزا ثابت ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، مقصد یہی ہے تاکہ چوری رک جائے۔ خیر یہاں تو معاملہ ہی عجیب ہے، مجرم باہر گھومتا ہے اور بے قصور اندر ہوتے ہیں، لیکن ضابطہ شریعت کا یہی ہے۔ لیکن ہم اور آپ مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں، کل ہم سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو ہمیں تو جواب دینا، گناہ خواہ اتنا کیا ہو یا اس سے زیادہ کیا ہو، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہے۔ رجسٹر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل سے پوچھا کہ مجھے کچھ دوزخ کا حال بتائیے۔ جبریل امین نے بتایا کہ اے پیغمبر، وہ ایک سیاہ تاریک دہکتی ہوئی آگ ہے، اس کی آگ کا ایک چھوٹا سا حصہ، اتنا حصہ جتنا سوئی کا سوراخ ہوتا ہے، اگر زمین کی طرف نکال دیا جائے تو اس کی گرمی، اس کی آگ کی شدت سے پوری زمین والے جل پھر کر خاک ہو جائیں، اور اس کا کپڑا اتنا بدبودار ہے، ایک کپڑا اگر زمین کے اور آسمان کے بیچ میں لٹکا دیا جائے اتنی بدبو سے پھیلے گی کہ زمین والے سارے انسان، جانور، جو بھی جاندار ہیں اس کی بدبو سے سب مر جائیں۔
اور اس کے زقوم کا ایک قطرہ اگر زمین پر ڈال دیا جائے تو زمین کے جو اسباب حیات ہیں سب بند ہو جائیں، اور اس کے 19 فرشتے وہ جن کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ ہے، اگر ایک زمین پر اتر آئے اور لوگ اس کو دیکھ لیں تو اس کے ہیبت سے مر جائیں، ہلاک و برباد ہو جائیں۔ اور اس کی زنجیر کا ایک حلقہ اگر زمین پر ڈال دیا جائے تو دھستا چلا جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جبریل بس، اور آپ رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ کے ساتھ جبریل بھی رونے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جبریل آپ کیوں رو رہے ہو؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہ میں اس لیے رو رہا ہوں آج میرا یہ مقام ہے، کل کہیں میرے ساتھ ایسا نہ ہو جائے کہ ہاروت ماروت کی طرح یا شیطان کی طرح مجھے بھی کہیں اور پہنچا دیا جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جب جبرائیل اتنا بڑا فرشتہ ہو کر ڈرتا ہے، اللہ کے خوف اس کے اندر گھسا ہوا ہے، تو میں اور آپ اور میری آپ کی کیا مجال ہے؟ تو جرم تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جرم ہونا، جرم تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم سب توبہ استغفار کریں، اللہ کے دربار میں پکی سچی توبہ کریں، سارے گناہوں سے بچیں۔ زنا اگر کسی سے ہو گیا تو توبہ کرے، اور زنا کے اسباب سے بھی بچے۔ دیکھو زنا آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، بدنظری اگر کوئی کر رہا ہے، بری نظر سے کسی کو دیکھ رہا ہے تو یہ اس کی آنکھوں کا زنا ہے۔ ایک بار کی نظر پڑ جائے تو معاف ہے، اور اس کو بار بار دیکھنا تکنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ ہاتھ اس کی طرف چلانا کسی برے فعل کے لیے یہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ قدم اٹھا کر اس طرف جانا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پیروں کا زنا ہے۔ اور زنا کی نحوست کیسی ہے کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ 6 عذاب مسلط کرتے ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں یہ ہے کہ اس کی روزی کم کر دی جاتی ہے اور بے برکتیں ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں ایک بات آ چکی ہوگی کہ ہم تو بہت ساروں کو دیکھتے ہیں زنا کر رہے اور مزے آ رہے ہیں، سب کے ساتھ پہلی بات تو ایسا ہوتا نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کوئی ہوگا، لیکن اگر کوئی ہے اور روزی کی فراوانی ہے تو بے برکتی کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں سکون نہیں رہتا۔ رات کو سونے کے لیے ٹیبلٹ 2 3 4 4 کھانی پڑتی ہیں، اس کے علاوہ 24 گھنٹے کی ٹینشن، فکر، غم، بے چینی اللہ ایسی مسلط کر دیتا ہے کہ وہ آدمی زندگی کو ایک قید سمجھنے لگتا ہے۔ اور دوسرے عذاب اللہ کا یہ آتا ہے دنیا میں اس پر کہ نیکی کی توفیق نہیں ہو پاتی، نیک کام کرنے سے محروم ہو جاتا ہے، یہ تھوڑا بڑا عذاب ہے۔ نماز پڑھتا تھا اور زنا کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے دربار سے نکال دیا، صدقہ و خیرات کرتا تھا، اللہ نے اس کے صدقہ قبول ہی نہ کیا، اور بہت سارے نیکی کرتا تھا، رمضان کے روزے رکھتا تھا اور اللہ نے اس کو روزوں سے محروم۔ دیکھو کسی بھی نیکی کی توفیق ہو جانا میرا آپ کا کمال نہیں، اللہ کا احسان عظیم ہے۔ میں کوئی کام کر لوں نیک، میرا آپ کا کمال ہے ہی نہیں، اللہ نے توفیق دی، اللہ کا احسان عظیم ہے۔ میں کسی گناہ سے بچ جاؤں یا آپ بچ جائیں تو میرا آپ کا کمال نہیں، اللہ نے بچا لیا۔ ہاں میں کوشش کروں گناہ سے بچنے کی، میں کوشش کروں نیک کام کرنے کی، اللہ سے مانگوں، اللہ سے مانگو اللہ مجھے گناہ سے بچا لے، اللہ سے مانگو اللہ نیکی کی توفیق دے دے۔ تو ایک عذاب یہ ہے زنا کا کہ جب آدمی زنا کر کر توبہ نہ کرے تو اللہ اسے نیکی کی توفیق چھین لیتے ہیں، معلوم ہوا اور گناہ میں دھستا چلا جاتا ہے اور ڈھیل اس کو ملتی جاتی ہے اور اس کا ٹھکانہ کچھ اور تیار ہوتا ہے۔ اور تیسرا دنیا میں عذاب یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی اہمیت نہیں رہتی، اس کی جو عزت اور وقار لوگوں کے دلوں میں تھا ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا اپنے گاؤں کے اندر، باہر رشتہ داریوں میں بھی۔ تو اللہ سے دعا کریں، اللہ سے برے بوال سے ہم سب کی حفاظت فرمائی۔ آخرت میں 3 عذاب یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضب ناراض ہوں گے۔ میدان قیامت میں ہر آدمی ایک ایک نیکی کو ترسے گا، اور وہ ایسا عالم ہوگا کہ آدمی پریشان ہوگا کہ کاش میرے چھٹکارے کا انتظام ہو جائے، جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے، میں دوزخ سے بچ جاؤں۔ اور ایسے موقع پر آدمی کیا ہوگا؟ پریشانی کے عالم میں اللہ اس پر ناراض ہوں گے۔ دوسرے کہ اس پر عذاب کی سختی ہوگی،
ان کا سخت عذاب ہوگا اور دوزخ میں تیسروں سے جانے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس وقت دور حاضر میں زنا اتنا زیادہ عام ہو رہا ہے کہ اگر آپ اس پر غور کریں، سروے کریں، تو پہلے اتنا نہیں تھا اور کئی طریقے سے ہو رہا ہے۔ ایک تو یوں ہی اسکولوں کالجوں کے اندر، ہمارے گاؤں دیہات گھروں کے اندر، اس کے علاوہ آگے چل کر بھی زنا ہو رہا ہے۔ دیکھو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں مرد بیوی سے زنا کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ مرد بیوی سے کیسے زنا کرے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ بیوی سمجھے گا بیوی ہوگی نہیں، طلاق دے دی اس نے، اب شرم کی وجہ سے اور لوگوں میں رسوائی ہو جائے گی، بیان ہی نہیں کر رہا اور برابر اس کو گھر میں رکھ رہا، مل رہا، یہ زنا ہے۔ ایسے الفاظ وہ بول دے گا جن سے وہ طلاق ہو جائے گی، اسے محسوس بھی نہیں ہوگا، کم علمی کی وجہ سے۔ اب طلاق تو ہو گئی، اب برابر مل رہا وہ رہ رہا، یہ بھی زنا ہی ہو رہا ہے۔ اولاد جو ہو رہی وہ بھی ایسی ہی ہو رہی ہے۔ اور ایسے الفاظ بھی آدمی بول دیتا ہے کہ آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، اور دو میں سے کوئی ایک جب ایمان سے نکل جاتا ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جب نکاح ٹوٹ گیا تو پھر زنا ہی ہوتا ہے۔ اور آگے چل کر یہ بھی ہو رہا ہے کہ لڑکے کی عمر 20، 22، 24، 26 سال ہوگی، نکاح کرنے کو تیار نہیں گھر والے، ابھی تو پڑھ رہا، ابھی تو عمر ہی کیا ہے اس کی۔ اس چیز کی فکر کرو، اولاد نے بالغ ہونے کے بعد اگر کوئی جرم کیا، لڑکا ہو یا لڑکی، تو جیسی اللہ کی جانب سے اس کو گناہ ملا ہے اس کا کچھ حصہ ماں باپ کو بھی ملے گا۔ یہ ماں باپ کی کوتاہی ہے، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بات ایسی سامنے آ جائے مجبوری والی، تاخیر ہو رہی 2-4 مہینے کی، سال 2 سال کی، مجبوری چل سکتی ہے۔ بلا مجبوری اگر تاخیر ہوئی اور اولاد میں سے کسی نے جرم کر لیا تو ماں باپ کے حصے میں بھی جائے گا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ خیر آپ سب یہ نیت کریں کہ اب تک ہم سے جو جرم ہوا ہے سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک سکتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا، تو یہاں سے آج پک کے سچی توبہ کر کے جائیں اور یہ نیت کریں اب تک جو ہوا انشاءاللہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا جرم نہ کریں گے، اور دوسروں کو بھی بتائیں گے بھائی یہ بہت بڑا جرم شدید ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں نحوست، بے برکتی، گھر میں ساری پریشانی آتی ہیں، اور جب یہ چھوٹتا ہے تو اللہ کی جانب سے راحت، سکون، چین، اطمینان سب کچھ ملتا ہے۔ اور اس پر بھی ہم غور کریں گے کہ اپنے گھروں میں ایسے الفاظ بالکل نہ بولیں جس سے طلاق ہو جائے، بولتا ہے تو فوراً اس کے لیے ہم رابطہ کریں، اور اپنے بچوں کے بارے میں غور کریں گے، جو ہمارا بچہ بالغ ہو گیا ہم جلدی سے اس کے نکاح کا انتظام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما